حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وہو بریء من الکبر والغلول والدین دخل الجنہ، جو آدمی 3 عیبوں سے پاک زندگی گزار کے مر جائے، ایک تکبر و غرور، دوسرا دھوکہ اور خیانت، نمبر 3 مالی قرض سے نجات پا کر، یعنی کسی آدمی کا مالی لین دین نہ ہو، ان 3 باتوں سے پاک ہو کے مر جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تکبر و غرور انسان کو جنت سے محروم رکھتا ہے، خیانت اور دھوکہ دہی بھی انسان کو جنت سے محروم رکھتی ہے، لوگوں کا قرض جو ہے یہ بھی انسان کو جنت سے محروم رکھتا ہے۔ ان چیزوں سے آدمی پرہیز کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو مستحق کے جنت بنا دیتا ہے۔ دوسری روایت حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ درجۃ یرفعہ اللہ درجۃ، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے عاجزی و انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی درجے کے مطابق اس آدمی کو بلند کر دیتا ہے، حتیٰ یجعلہ اللہ فی اعلیٰ علیین، اللہ اس کو اسی دن سے بلند کرنا شروع کر دیتا ہے، بلند کرتے 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 اس کو جنت کے اعلیٰ اور بالا خانوں تک لے جاتا ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہوا اگر انسان بلندی کی طرف جانا چاہے تو مولا کی بارگاہ میں عاجزی کرے۔ دوسرا جملہ ہے ومن تکبر علی اللہ درجۃ یدعہ اللہ درجۃ، جو شخص تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اسی تکبر و غرور کے اعتبار سے اسی درجے کا اس کو پست کرتا ہے، حتیٰ یجعلہ فی اسفل سافلین، حتیٰ کہ اس کو سب سے نچلے درجے میں گرا دیتا ہے۔ تو واضح جملہ ہے یہ، اگر کوئی بلند ہونا چاہے تو رب کے سامنے عاجزی کرے، اگر کوئی پست ہونا چاہے تو پھر تکبر کرتا پھر۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ فِي صَخْرَةٍ سَمَّاءَ لَيْسَ عَلَيْهَا بَابٌ وَلَا قَرَّةٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا اگر کوئی آدمی ایک پہاڑ کی چٹان میں چھپ کے عبادت کرے، ایسی چٹان جس کا نہ دروازہ ہو نہ کھڑکی ہو، اتنی مخلص ہو کر مولا کی عبادت کرے، لَخَرَجَ مَا غَيَّبَهُ لِلنَّاسِ كَائِنًا كَانَ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس خلوص کی وجہ سے، حالانکہ وہ چھپ کے پردوں میں غاروں میں عبادت کرتا ہے، اللہ اس کی اس محبت کو دیکھ کر، رضامندی کو دیکھ کر، اس کی عاجزی و انکساری کو دیکھ کر اللہ لوگوں کے سامنے اوپن کر دیتا ہے اور اس کو اتنی عزت اور شان عطا کرتا ہے جتنا وہ خلوص سے چھپ کے عبادت کر رہا ہو۔ اس کا مطلب ہے کوئی آدمی چھپ کے عبادت کر تو وہ چھپی نہیں رہتی، اللہ اس کو عزت کے بدلے بڑھا دیتا ہے، شان عطا کر دیتا ہے۔ تو لہذا جتنا خلوص سے چھپ کے عبادت کریں گے اتنے ہی درجے بلند ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لا اعلمہ الا رفعۃ، قال یقول اللہ تبارک و تعالی من تواضع لی ھکذا وجعل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی میرے سامنے عاجزی کرے گا میں اس کو ایسے 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 اٹھاؤں گا۔ یہ ایسے کے الفاظ سرکار دو علیہ وسلم نے اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، وہ کیسے؟ آگے آپ مثال دیتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کیسے اٹھاتا ہے اور کیسے گراتا ہے؟ فرماتے جو آدمی ایسے ہاتھ کے اشارہ کر کے زمین کی طرف فرمائے، جو آدمی ایسے زمین کی طرف اپنے آپ کو عاجزی کی طرف لے جائے، اللہ اس کو ایسے ایسے آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ جو آدمی خود اوپر بڑھنا چاہے اللہ اس کو پست کر دیتا ہے، جو خود کو عاجز کر کے مولا کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی انکساری کے ساتھ گزارے، اللہ اس کو ایسے اٹھا کے آسمانوں تک لے جاتا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ابن عباس کی اسی مفہوم کی،
عبداللہ بن عباس فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من آدمی الا فی رأسہ حکمت بید ملک، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے سر میں ایک ڈوری رکھی ہوئی ہے، ایک فرشتے کے ہاتھ میں وہ ڈوری ہے۔ اللہ پاک فرماتے فَإِذَا تَوَاضَعَ قِيلَ لِلْمَلِكِ ارْفَعْ حَكَمَتَهُ، جب انسان اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کا سر اٹھا دو۔ فرشتہ وہ ڈوری کھینچتا ہے، رسی کھینچتا ہے، انسان کا سر بلند ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تَكَبَّرَ قِيلَ لِلْمَلِكِ اطْلَعْ حَكَمَتَهُ، اور جو آدمی تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کی ڈوری چھوڑ دو، اس کو اوپر کی نہیں، اس کو نیچے کی طرف جانے دو۔ یعنی بندہ عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اللہ اس کا فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھ کے اس کا سر بلند کرتا ہے۔ اور جو آدمی خود تکبر اور غرور کرے، اللہ تعالیٰ اس کا سر جھکا دیتا ہے، اس کو شرمندہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں جھکنا ضروری ہے۔ یہ سجدہ جو ہے، اگر آپ کسی دنیا دار کے سامنے جھکیں، سب سے بڑی ذلت، سب سے بڑی خواری یہ ہے، آدمی کو سب سے زیادہ سخت ترین سزا دینی ہو تو اس کو کہتے ہیں ناک سے لکیریں نکل، جھک جائے، وہ ناک رگڑتا ہے، رگڑ کے بتاتی، یعنی یہ سب سے ذلیل ترین کام ہے دنیا کے سامنے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کے سامنے جو ذلیل ہو رہا ہے، آ جا میرے سامنے سر جھکا، میرے سامنے ناک رگڑ، میرے سامنے پیشانی رکھ، دیکھ ساری کائنات سے تجھے بلند کر دو۔ انسان حالت سجدے میں رب کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے، رب اسی درجے کے مطابق ان کو دنیا کے سامنے بلند کر دیتا ہے۔ تو نماز انسان کو عاجزی سکھاتی ہے اور اللہ کے ہاں بلندی عطا کرتی ہے۔ جو آدمی نماز سے آری ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں شاید کچھ اور ہوں، اللہ پاک کے نزدیک اس کو پستی ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے، خواری ہوتی ہے۔ لہذا اگر عزت چاہیے تو ہمیں نماز پڑھنی ہوگی، عزت چاہیے تو رب کے سامنے عاجزی کرنی ہوگی۔ رہ گیا بندوں کے سامنے، بندوں کے سامنے حکم یہی ہے عاجزی سے، تواضع سے پیش آئے، خود کو غرور، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے اگر آدمی یہ اچھا لباس پہنتا ہے، دل میں خیال آتا ہے میرے لباس جیسے تو کسی کا نہیں ہے، لوگ دیکھیں گے کہیں گے کیا کمال اس کا لباس ہے، یہ بھی تکبر ہے، اس لیے نہیں پہننا۔ لباس اگر اچھا پہننا ہے، مہنگا ترین لباس پہنے، اس نیت سے پہنے یا اللہ یہ تیری نعمت ہے، تو نے دیا ہے، یہ تیری عطا ہے، بس تیری نعمت سمجھ کے پہنتا ہوں، کوئی دیکھے گا تو یہ کہے گا اللہ کا بڑا فضل ہے، اس نیت سے لباس وہی پہننا ہے، ٹھاٹھ باٹ وہی ہوگی، لیکن نیت فرق ہے، خیال میں فرق ہو گیا، اللہ پاک اس کو عزت سے بدل دیتا ہے۔ تو لہذا نیت اچھی ہونی چاہیے، خیال اچھا ہونا چاہیے، اللہ کے ہاں اپنے آپ کو عاجز جتنا کریں گے اتنا ہی اللہ عزتیں عطا کرے گا۔ اگر ایسا نہیں کرے گا، صرف خیال ہی بدلے گا، باقی سارے معاملات وہی ہوں گے، اللہ ذلیل کر